بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر کمرے کا اندرونی منظر نظر آتے ہی ریحانہ چونک گئی۔ کرمداد اس کمرے کے اندر شاہ نواز کی پٹائی کر رہا تھا اور جو کچھ بولتا جا رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے سب سے پہلے صرف شاہ نواز کو ہی نہیں بلکہ ان کے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے اسی کھیت میں بلایا تھا جہاں بہت عرصہ پہلے اس کے باپ نے کرمداد کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ شاہ نواز کی پٹائی کرنے کے دوران ایسی باتیں کہہ رہا تھا جن سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ریحانہ کے خاندان کا کیسا بدترین دشمن ہے اور جس سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ اس سے یہ ساری باتیں چھپاتا آیا ہے، حتیٰ کہ شاہ نواز کے قتل کو خودکشی کا کیس ثابت کیا گیا تھا۔ اس میں کرمداد کا بھی ہاتھ تھا۔ اب اسکرین پر حقیقت کھل رہی تھی۔ کرمداد اس کے بھائی کو مارتا ہوا اسے کھڑکی کے پاس لے گیا تھا۔ اس سے کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ خود کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے یا پھر اس کے ہاتھ سے مار کھاتا رہے۔ آخر کار وہ اسے مارتا ہوا ایسی پوزیشن میں لے آیا تھا کہ شاہ نواز کی ٹانگیں پکڑ کر دوسری طرف الٹا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی آخری چیخ سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس بلند ترین عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ منظر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ بڑا ہال نظر آ رہا تھا جہاں ریحانہ کرمداد کے ساتھ پہلی بار گئی تھی اور ماسٹر کی نے کرمداد کو ٹی ٹی سینٹر میں داخل کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس بڑے ہال کے وسط میں ایک دائرہ نما چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر ایک ریوالونگ چیئر رکھی ہوئی تھی۔ اس چیئر نے گھوم کر کہا، ہیلو ریحانہ، کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ماسٹر کی تم سے مخاطب ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے دوگلے محبوب کی حرکتوں کا اتنا سا نمونہ کافی ہے۔ اگر تمہیں عقل آ گئی ہے تو اسی پروجیکٹر کے نیچے ایک پستول رکھا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ اور کرمداد کو گولی مار دو۔ ریحانہ نے پروجیکٹر کے نیچے میز کی سطح پر ایک پستول کو دیکھا، پھر اسے اٹھا لیا۔ ریوالونگ چیئر ماسٹر کی کے انداز میں بول رہی تھی، ایک بات یاد رکھو، اگر تم اسے گولی نہیں مارو گی تو وہ تمہارے بھائی کو ضرور مارے گا، پھر کیوں نہ ہم تمہارے بھائی کو مار ڈالیں۔ ریحانہ نے چونک کر توجہ سے اس کی بات سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب سے پہلے تم نے جو ریل نمبر 1 میں اپنے بھائی کو دیکھا ہے، اس فلم کو ہمارے آدمیوں نے کل رات ہی اسی کوٹھی میں تیار کیا۔ اسے تیار کرنے کے بعد اسے اغوا کر لیا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم کرمداد کی دشمنی کے یہ سارے تماشے دیکھنے کے باوجود اس دشمن کو گلے لگا کر رکھنا چاہو گی اور محبت میں قسمیں وعدے لوگی کہ وہ تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، نقصان تو ہم پہنچائیں گے۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو کرمداد کو گولی مار دو یا اپنے بھائی کی لاش کا انتظار کرو، دو میں سے کوئی ایک مرے گا۔ جس وقت تم اس کوٹھی میں پہنچو گی اس کے 1 گھنٹے کے اندر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم اپنے فیصلے پر عمل کریں گے۔ ریحانہ نے پروجیکٹر آف کر کیا، اس میں سے ریل نکال کر اسے ریوائنڈ کیا، پھر دوبارہ اسے پروجیکٹر میں لگا دیا۔ اس دوران وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، حالانکہ گرمی کا موسم نہیں تھا لیکن اس کے اندر لو چل رہی تھی۔ دل اور دماغ میں جہنم دہک رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ہونٹ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ویران صحرا میں ہو، نہ کوئی اس کا اپنا ہو نہ پرایا ہو۔ وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہو، جسے ہمیشہ کے لیے اپنایا تھا، جسے اپنی عزت آبرو کا رکھوالا سمجھتی تھی، وہی آستین کا سانپ نکلا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ کرمداد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تمہارے بھائی جان کہاں ہیں؟ یہاں اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر پلٹ گئی، جدھر سے آئی تھی ادھر جانے لگی۔ کرمداد اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، سنو تو، کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، چپ چاپ چلی جا رہی تھی، پھر ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حور بانو نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، کچھ دیر پہلے ایسی تو نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکلے۔ ریحانہ ان سے کچھ آگے ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ پھر کرمداد اس خالی کمرے کی دیواریں دیکھ کر ٹھٹک گیا، وہ بڑی بڑی تصویروں میں نظر آ رہا تھا۔ حور بانو نے بھی حیرانی سے دیکھا، پھر پوچھا، کرمداد، یہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ تصویریں یہاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے ریحانہ کی طرف دیکھا۔ ریحانہ نے کہا، حور بانو کی باتوں کا جواب دو۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یہ تصویریں کیسی بنائی گئی ہیں، میں نے تمہارے بھائی سے کبھی لڑائی نہیں کی۔ وہ ایک گہرا سانس لے
دے کر بولی ہاں تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنانے کے بعد میرے دونوں بھائیوں کو معاف کر دو گے، ان سے کبھی انتقام نہیں لوگے، ذرا اس پروجیکٹر کو آن کرو، تمہاری سچائی کا پول کھل جائے گا۔ کرمداد نے اس پروجیکٹر کو دیکھا، پھر کہا معلوم ہوتا ہے دشمنوں نے ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے، ہماری محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے کوئی چال چلی ہے اور تم اس فریب میں آ گئی ہو۔ تم پروجیکٹر آن کرو، اگر کوئی غلط بات ہو اور میں کوئی غلطی کرنے لگوں تو مجھے روک دینا۔ کرمداد نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر پروجیکٹر کو آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین روشن ہوا، پھر وہی مناظر دکھائی دینے لگے۔ حور بانو بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جن تصویروں کو اس نے دیوار پر دیکھا تھا اب وہ اسکرین پر متحرک تھی۔ کرمداد ریحانہ کے بھائی شاہ نواز کی پٹائی کر رہا تھا، آخر اس نے بلند عمارت سے اسے نیچے پھینک دیا، یعنی اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک ریوالونگ چیئر دکھائی دی، وہ کسی شخص کی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کے بولنے پر حور بانو کو پتا چلا وہ ماسٹر کی بول رہا ہے، ریحانہ سے کہہ رہا ہے اگر وہ اپنے بدترین دشمن کو جو زندگی کا ساتھی بنا ہوا ہے ہلاک کرنا چاہتی ہے تو پروجیکٹر کے نیچے ایک پستول رکھا ہوا ہے۔ کرمداد نے چونک کر اس جگہ دیکھا، وہاں پستول نہیں تھا۔ پھر اس نے سر گھما کر ریحانہ کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ میں پستول تانے کھڑی ہوئی تھی اور پستول کا نشانہ ٹھیک اس کے دل کا تھا۔ اس نے شدید حیرانی سے پوچھا کیا تم مجھے گولی مارو گی؟ کیا میں نے تم سے کبھی دشمنی کی ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی دشمنی اور کسے کہتے ہیں؟ اس نے حور بانو سے کہا تم نہیں جانتی، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ میرا وہ شوہر ہے جو پہلی بار میری عزت کا دشمن بن کر آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی ہو چکی ہوں اور اس کے بعد کسی دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتی تو میں نے اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ کرمداد آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ ڈپٹ کر بولی خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، نہیں تو گولی چل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ ریحانہ نے کہا حور بانو میں وہ بدنصیب عورت ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے اس شخص نے میری ماں کو قتل کر دیا، پھر مجھے دھوکے میں رکھ کر میرے باپ کو یہاں سے بہت دور جانے کو کن کھیتوں میں بلایا اور وہاں انہیں بھی ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد پیرس پہنچ کر میرے بھائی شاہ نواز کو مار ڈالا جس کا تماشا تم اسکرین پر دیکھ چکی ہو۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی یہ ایک طرف میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی کو چن چن کر قتل کرتا رہا اور دوسری طرف میری محبت کا دم بھرتا رہا۔ یہ کہتے کہتے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کرمداد ایک قدم آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی گولی چلی۔ وہ گولی اس کے پاؤں کے پاس قالین کو ادھیڑتے ہوئے گزر گئی۔ حور بانو فوراً ہی ان کے درمیان آ گئی، کرمداد کے سامنے ڈال بن کر بولی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے ابھی نشانہ نہیں لیا ہے، صرف دھمکی دی ہے۔ حور بانو تم عورت ہو، تم بتاؤ ایسے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم نے بھی ابھی ماسٹر کی کو بولتے ہوئے سنا ہے، اس نے میرے بھائی جان کو اغوا کیا ہے اور یہ شرط لگا دی ہے کہ میں کرمداد کو نہیں ماروں گی تو وہ میرے بھائی کو مار ڈالے گا۔ اب میرے میکے میں صرف ایک بھائی رہ گیا ہے، تم جس کے لیے ڈال بن گئی ہو اس سے پوچھو، وہ اپنے دل سے اپنے ایمان سے جواب دے کیا یہ میرے اس آخری بھائی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے؟ کرمداد نے کہا شاید تم میری بات کا یقین نہ کرو، میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر تمہارے بھائی نے دشمنی نہیں کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہاری محبت کی خاطر انتقامی جذبے کو بھول جاؤں گا۔ تم ہمیشہ جھوٹ بولتے آئے ہو، آج سچ کیسے بول سکتے ہو؟ پہلے بھی تم نے کہا تھا میری محبت کو پا لینے کے بعد میرے والدین سے انتقام نہیں لوگے، لیکن تم نے فریب دیا۔ یہاں بھی میری محبت کی قسمیں کھا رہے ہو تو میں کیسے یقین کر لوں؟ اور اگر یقین کر بھی لوں تو اس کا وقت گزر چکا ہے۔ تم میرے بھائی جان کو نہیں مارو گے، دشمن مار ڈالیں گے۔ ان کی تو ایک ہی شرط ہے، یا تو میں تمہیں گولی مار دوں یا پھر اپنے بھائی کی لاش کا انتظار کروں۔ کرمداد نے حور بانو کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا مجھے مار ڈالو، میری یہی سزا ہے۔ میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز ریحانہ کو دھوکہ دیا، تم مجھ پر اعتماد کرتی رہی اور میں تمہارے خاندان والوں کو قتل کرتا رہا، میری یہی سزا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہ کرمداد جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی سے شکست نہیں تسلیم کرتا، وہ تمہارے آگے سر جھکا کر مر گیا۔ لو میں حاضر ہوں۔ حور بانو پریشان ہو کر کبھی ریحانہ کے ہاتھ میں پستول کو دیکھ رہی تھی، کیا سچ مچ ریحانہ اسے مار ڈالے گی جسے وہ جان سے زیادہ چاہتی ہے؟ ریحانہ نے پوچھا حور بانو تم ایک عورت ہو، تم فیصلہ کرو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو یہی کہوں گی پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر ماسٹر کی نے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے تو ہم کسی طرح تمہارے بھائی رب نواز کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں گے، اسے دشمنوں کے ہاتھوں مرنے نہیں دیں گے۔ میں یہی جواب کرمداد کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ کرمداد نے کہا میں تمہاری محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر تمہارے بھائی جان کو ڈھونڈ نکالوں گا، انہیں زندہ سلامت تمہارے پاس لے آؤں گا، اور اگر نہ لا
لا سکوں تو مجھے گولی مار دینا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، یہ محض بہلاوا ہے، تم 1 گھنٹے کے اندر دشمنوں تک کس طرح پہنچو گے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی جان کو ان لوگوں نے کہاں چھپایا ہے؟ اس بات کی فکر نہ کرو، یہ دشمنوں کی چال ہے کہ میں کسی طرح تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہارے بھائی جان کی جان بچانے کے لیے انہیں تلاش کروں۔ وہ میرے لیے خود بخود اپنی طرف آنے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، میں ان کی چالوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ ریحانہ نے پستول سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر جاؤ، 1 گھنٹہ گزر جائے اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ میرے بھائی جان کی لاش یہاں پہنچ چکی ہے تو اس کوٹھی کے اندر نہ آنا، آؤ گے تو بھائی جان کے ساتھ میری بھی لاش ملے گی۔ یہ احمقانہ فیصلہ ہے، تم اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرو گی صرف اس لیے کہ میری نادانی سے میرے ابو مارے گئے، میرے بھائی کو قتل ہونا پڑا اور اب میرے بھائی جان مارے جائیں گے۔ مجھے اپنی اندھی محبت کی کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ سے ریسیور اٹھاتے ہوئے بولی، ہیلو، میں ریحانہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک برائی ہوئی آواز سنائی دی، ہم بہت دور سے اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں خفیہ پولیس کے کچھ آدمی نظر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے تم سب سخت پہرے میں ہو، ہم تمہاری طرف آئیں گے یا تم کرم داد کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آؤ گی۔ دونوں ہی صورتوں میں خطرہ ہے، لہذا جو 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اسے بدلا جا رہا ہے۔ تم ابھی فون کے ذریعے اپنا فیصلہ سناؤ، کرم داد کو گولی مار رہی ہو یا ہم تمہارے بھائی کو گولی مار دیں؟ ریحانہ نے ایک ہاتھ سے پستول کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، تم جو کوئی بھی ہو، ایک انسان ہو، تمہاری زندگی میں بھی کوئی عورت آئی ہوگی، وہ ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں، اگر آئی ہو تو اس سے گھر جا کر پوچھ لینا وہ اپنے شوہر کو گولی مار سکے گی یا اپنے بھائی کو، لیکن ایسا پوچھتے وقت اس عورت کے ہاتھ میں پستول نہ دینا، ورنہ جانتے ہو وہ کیا کرے گی۔ یہ سوال کرتے ہی ریحانہ نے پستول اپنی کنپٹی پر رکھا اور ٹریگر کو دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ کرم داد اور حور بانو اس کی طرف لپکتے، فائر کی زبردست آواز آئی، اس کے ایک ہاتھ سے ریسیور چھوٹا، دوسرے ہاتھ سے پستول، اور وہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ چند لمحوں کے لیے موت کا گہرا سناٹا چھا گیا۔ کرم داد دم خود رہ گیا، وہ اپنی پیاری شریک حیات کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ جہاں تھا وہیں کٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر گر گیا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا، لیکن حور بانو دوڑتی ہوئی گئی تھی اور ریحانہ سے لپٹ کر داڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہی بہت سے قدموں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، وہ آوازیں کوٹھی کے مختلف حصوں سے آ رہی تھی۔ آخر وہ سب کمرے میں آ کر رک گئے، وہ خفیہ پولیس کے افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر کرم داد، ہم نے یہاں 2 بار فائرنگ کی آواز سنی، پہلی بار تو ہم نے ترا دی کہ شاید کوئی بات ہوئی تو تم اشارہ کرو گے، لیکن دوسری فائرنگ پر آنا ہی پڑا۔ پھر اس خفیہ پولیس کے آدمی نے ریحانہ کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، افسوس کہ ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ کرم داد نے سر جھکا کر کہا، آفیسر مجھ پر ایک مہربانی کرو، چند منٹ پہلے یہاں کسی نے میری بیوی کو فون کیوں کیا تھا؟ وہی لوگ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، پلیز یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فون کس نمبر سے اور کس مقام سے کیا گیا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، فون کرنے کے دوران اگر ڈکٹیٹ کیا جاتا تو شاید پتہ چل جاتا، اب دیر ہو چکی ہے، ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ کرم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہاں سے جانے لگا۔ حور بانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہو؟ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں ان قاتلوں کو ڈھونڈ نکالوں گا، میں ریحانہ کے بھائی کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے حور بانو کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا، پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے آفیسر سے کہا، پلیز اسے روکو، وہ انتقام میں اندھا ہو رہا ہے۔ آفیسر نے کہا، ہمیں افسوس ہے، ہمیں تو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دشمن کی طرف بڑھتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اس طرح دشمن ہماری نگاہوں میں آئیں گے۔ تم اطمینان رکھو، وہ جہاں بھی جائے گا اس کے آس پاس ہمارے آدمی ضرور موجود رہیں گے۔ حور بانو نے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو بالکل تنہا رہ گئی ہوں، جب تک تمہارے ساتھی واپس نہیں آئیں گے تم ہماری پناہ میں رہو گی۔ جب تک میں غافل رہا، رسونتی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے میری جگہ سنبھالتی رہی، وہ ہر اس جگہ پہنچتی رہی اور میرے کام آنے والوں کے کام آتی رہی، جن کے متعلق وہ جانتی تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد میں اس سے ان تمام لوگوں کے متعلق سوالات کروں گا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ حور بانو کا جب تک کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، لہٰذا وہ میری حفاظت کے دوران حور بانو کی طرف زیادہ توجہ دیتی رہی۔ جب حور بانو کرم داد وغیرہ کے ساتھ لاہور پہنچ گئی تھی تو رسونتی کو اطمینان ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ جب واپس آئی تو بہت کچھ ہو چکا تھا، ریحانہ نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ اگر وہ موقع پر موجود ہوتی تو ریحانہ کو کبھی اس کا موقع نہ دیتی۔ اس نے حور بانو کو
خفیہ پولیس کے آدمیوں سے ساتھ جانے دیا، لیکن 2 گھنٹے بعد جسکانی لاہور پہنچا تو اس نے ہیرا پھیری کے ذریعے اسے حوربانوں کے پاس پہنچا دیا۔ ادھر بند کمرے کی عدالت میں سرداراں پر جو مقدمہ چل رہا تھا، پچھلے دن اس مقدمے کا رخ بدل گیا تھا اور میں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ جلد ہی رونت جہاں اور سرداراں کے خلاف دستاویزی ثبوت پیش کروں گا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق مجھے ان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج جبکہ بند کمرے میں پھر عدالت قائم ہوئی تو میں تنویمی عمل کے زیر اثر تھا۔ رسونتی میری کمی پوری کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی۔ پتہ چلا ایڈوکیٹ حسن علی رضوی کو کسی نے 2 فائلیں لا کر دی تھی، ان میں سے ایک فائل رونت جہاں اور دوسری سرداراں سے متعلق تھی۔ ان کے ذریعے مکمل ثبوت ملتا تھا کہ وہ دونوں خاص طور پر لاہور اسی لیے آئی ہیں کہ علی جناب کے اپنے جال میں پھانس کر ان کے ذریعے حکومت کے مختلف شعبوں کے راز حاصل کریں۔ رونت جہاں اپنے حسن کی جادوگری سے علی جناب کو اس طرح قابو کرے گی کہ وہ صرف رونت جہاں کی آنکھوں سے دیکھے گا، رونت جہاں کے دماغ سے سوچے گا اور رونت جہاں کے حکم کے مطابق متعلقہ شعبوں میں اہم تبدیلیاں لاتا رہے گا۔ جب ایڈوکیٹ حسن علی رضوی نے وہ فائلیں عدالت میں پیش کی تو مقدمے کا فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ صرف سرداراں کو ہی نہیں، رونت جہاں کو بھی جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے لے جانے کا حکم دیا گیا، لیکن علی جناب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رونت جہاں کو اب بھی معصوم سمجھ رہے تھے، اس کے دیوانے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے، میں اس کے خلاف اپیل کروں گا۔ ادھر سرداراں نے ایڈوکیٹ حسن علی کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کیا چیز ہو اور تمہاری جیلیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ میں اپنی رونا کو ان آہنی سلاخوں سے نکال کر لے جاؤں گی۔ علی جناب فیصلے کے خلاف اپنی بات منوا نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے انتظامات کر دیے کہ رونت جہاں ایک کلاس جیل میں رہے اور اسے ہر طرح کا آرام ملتا رہے، ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس پہنچتی رہے۔ انہوں نے عدالت برخاست ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنانے کا موقع نہیں دیا، سپاہیوں کو حکم دیا اسے ایئر کنڈیشن کار میں لے جائیں، پھر چپکے سے رونت جہاں کے پاس آ کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک کلاس جیل میں آؤں گا اور کل سے تمہیں اپنے پاس خفیہ طور پر بلا لوں گا۔ کاغذات کے مطابق تمہیں جیل ہو رہی ہے، لیکن تم میری ایک خفیہ رہائش گاہ میں رہو گی۔ رسونتی نے فی الحال علی جناب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور کرم داد کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ ریحانہ کی ہلاکت کے بعد جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے ماسٹر کی کے ٹی سینٹر میں رہ کر وہاں کے کوڈ ورڈز وغیرہ سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی تھی۔ یہ بھی جان چکا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے کس طرح رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ٹرانسمیٹر اس کے پاس موجود تھا، اس نے ایک فریکوینسی پر رابطہ قائم کیا، فوراً ہی ماسٹر کی کے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ کرم داد نے کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرنے کے بعد بتایا، میں کرم داد ہوں اور تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، راب نواز کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، مرد کے بچے ہو تو میرا انتظار کرو اور مجھے اپنا پتہ بتاؤ۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، تم ہمیں احمق سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہیں اپنا پتہ بتائیں اور تمہارے پیچھے خفیہ پولیس والوں کو آنے کا موقع دیں۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ادھر کرم داد جھنجھلا کر دوبارہ رابطہ قائم کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں جسونتی نے دوسری طرف بات کرنے والے کے دماغ میں پہنچ کر ان کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ پھر اس نے وہی ٹیلی پیتھی کے ہتھکنڈے استعمال کیے جو میں کرتا آیا ہوں، مختصر یہ کہ اس نے ہیرا پھیری کے ذریعے کرم داد کو دشمنوں تک پہنچا دیا، لیکن وہ راب نواز کو ختم کر چکے تھے۔ اس اڈے پر جتنے دشمن تھے ان میں سے کچھ تو کرم داد کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ رسونتی کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس طرح ہلاک ہوئے کہ مرنے والوں کو اور خود کرم داد کو ٹیلی پیتھی کا شبہ بھی نہ ہو سکا۔ اس نے کرم داد کو بعد میں ریحانہ کی جدائی کا دکھ سہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فی الحال اس سے کوئی کام لیا نہیں جا سکتا تھا، اسے ریحانہ کی آخری رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اس دوران سیکرٹ سروس کے چیف کی طرف سے یہ ہدایت موصول ہوئی تھی کہ کرم داد کو لاہور میں ہی رہنا ہے، کیونکہ مائیکل شوف کے علاوہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کے جو افراد گرفتار ہوتے جا رہے تھے، ان میں سے کچھ نے حقیقت اگل دی تھی، کچھ کے خلاف دستاویزی ثبوت حاصل ہوتے جا رہے تھے، جن کے ذریعے یہ علم ہوا کہ ابھی کچھ اور خطرناک قسم کے تخریب کار ہمارے ملک میں پہنچنے والے ہیں۔ لہذا آئندہ کرم داد کی ڈیوٹی لاہور ایئرپورٹ پر مقرر کی گئی۔ وہ مختلف ٹی سینٹر سے تعلق رکھنے والوں کو شناخت کر سکتا تھا۔ اسی طرح جسکانی کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً اسلام آباد جائے اور وہاں پہنچنے والے مختلف ٹی سینٹر کے لوگوں کو شناخت کرتا رہے۔ کرم داد اور جسکانی کو خفیہ طور پر ایسی ڈیوٹی نہیں دی گئی تھی، بلکہ چیف کا یہ حکم پولیس والوں کے ذریعے پہنچایا گیا تھا تاکہ یہ بات عام ہو جائے۔ ٹی سینٹر والے جسکانی کو اسلام آباد پہنچنے نہ دیں اور کرم داد کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی چال وہی تھی کہ تخریب کار اس بہانے ان سے ٹکرانے کے لیے سامنے آئیں اور بے نقاب ہوتے چلے جائیں۔ میری غفلت کے دوران رسونتی بڑی توجہ سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، کچھ اپنی طرف سے بھی کارگزاری دکھا رہی تھی۔
یعنی اب اس نے میرے قریب آنے والیوں کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے دوسرا طریقہ کار اختیار کیا تھا، حور بانو کو جسکانی کے قریب پہنچا دیا تھا اور اس کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات اور جذبات پیدا کر رہی تھی جو جسکانی کی طرف مائل کرتے، دوسری طرف جسکانی کو بھی خیال خوانی کے ذریعے اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ پچھلی رات 9 بجے رسونتی نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا، اس کے مطابق مجھے آج دن کے 12 بجے تک اس عمل کے زیر اثر رہنا تھا۔ ٹھیک صبح 9 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، وہاں 2 عورتیں نظر آئیں۔ اس وقت میں انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن وہ خاص اہمیت رکھتی تھیں، اسی لیے انہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ دونوں میرے بستر کے اطراف آئیں، دونوں نے میرا ایک ایک ہاتھ تھام لیا، ایک نے میری نبض دیکھی، دوسری نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، ہائے فرحات، تم کتنے شیز اور سمجھے جاتے ہو اور اس وقت کتنے کمزور ہو، اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، باہر کے اثرات قبول نہیں کر سکتے، ہماری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے مگر تم سن نہیں سکتے، آنکھیں رکھتے ہو مگر دیکھ نہیں سکتے، اس وقت تم ایک چیونٹی سے بھی گئے گزرے ہو، کوئی بھی آ کر تمہیں ایک چٹکی میں مسل سکتا ہے۔ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا، جب تم جانتی ہوگے یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، سنتے ہوئے نہیں سن سکتے، تو اپنی باتیں کسے سنا رہی ہو، دل کی بڑاس نکال رہی ہو۔ یہ حضرت جب ہوش و حواس میں ہوتے ہیں تو اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتے، بڑے تیز مار خان بنتے ہیں۔ چلو اب رہنے بھی دو، یہ بتاؤ پہلے کس کی ڈیوٹی ہوگی، میری یا تمہاری؟ دوسری نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، رات 12 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہوگی، اس کے بعد میں آ جاؤں گی۔ اتنے میں 4 شخص اور نظر آئے، وہ ایک بڑا سا ٹیلی ویژن اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اسے میرے پاؤں کی طرف دیوار سے لگا کر رکھ دیا تاکہ میں لیٹے لیٹے بھی اسے دیکھ سکوں۔ وہ میری تفریح کے لیے نہیں لایا گیا تھا بلکہ میرے کمرے کے باہر اسپتال کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے لیے اسے لا کر رکھا گیا تھا۔ وہ چاروں جو ٹیلی ویژن لے کر آئے تھے سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے تھے، ان پر ہر طرح سے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود ان عورتوں میں سے ایک نے ٹیلی ویژن کے پاس پہنچ کر اسے چاروں طرف سے اچھی طرح چیک کیا، ٹیلی ویژن کے پچھلے حصے کو بھی دیکھا۔ ایک شخص نے ریموٹ کنٹرولر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مدام اسے آن کر کے دیکھ لیں، اپنا اطمینان کر لیں۔ وہ ریموٹ کنٹرولر لے کر میرے سرہانے کھڑی ہو گئی، پھر وہاں سے آن کیا۔ اسکرین پر اسپتال کا ایک کوریڈور نظر آ رہا تھا، اس نے دوسرا بٹن دبایا، منظر بدل گیا، اب اسپتال کا دوسرا مختصر سا نظر آ رہا تھا۔ غرض یہ کہ میرے کمرے کی طرف 2 کوریڈور آ کر ملتے تھے، وہ دونوں باری باری اسکرین پر دیکھے جا سکتے تھے۔ کمرے کے پچھلے حصے کی طرف باغیچہ تھا، وہاں کا منظر بھی اسکرین پر دکھائی دیا۔ اس باغیچے میں ایک چھوٹی سی پولیس چوکی قائم کر دی گئی تھی، وہ برائے نام پولیس چوکی تھی، ورنہ سیکرٹ سروس کے مسلح جوان موجود رہتے تھے تاکہ پیچھے سے کوئی کھڑکی توڑ کر آنے کی جرت نہ کر سکے۔ جسے مدام کہا گیا تھا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ چاروں کمرے سے چلے گئے۔ دوسری عورت نے میرے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، میں ابھی جا رہی ہوں، آدھی رات کو آؤں گی۔ آدھی رات کو کوئی بلا ہی آتی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ آدھی رات کو آنے والی تھی، بہرحال وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مدام نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، وہاں سے پلٹ کر مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر میری طرف یوں آئی جیسے کھینچی چلی آ رہی ہو۔ اس نے میرے ایک ہاتھ کو تھام لیا، پہلے تو اس ہاتھ کو اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا، پھر کہا، آج کتنے عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے اور عجیب ملاقات ہو رہی ہے۔ میں تم سے مل رہی ہوں، تم مجھ سے نہیں مل رہے ہو۔ جب تنویمی عمل کے اثر سے نکلو گے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں پیار بھری گفتگو کر رہی تھی، جبکہ میں سننے کے قابل نہیں تھا، گویا کہ وہ بھینس کے سامنے بین بجا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اپنی ذمہ داریوں کا بھی پورا خیال رکھے ہوئے تھی، ادھر مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور ادھر وقفے سے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ٹی وی اسکرین کو دیکھتی جا رہی تھی، اسپتال کے ہر حصے کا جائزہ لیتی تھی، پھر مطمئن ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ تنویمی عمل کے زیر اثر رہنے کے دوران جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، یہ تمام باتیں مجھے بعد میں بتائی گئی تھی۔ رسونتی نے بھی مکمل رپورٹ سنائی تھی کہ وہ 15 گھنٹے کے دوران کس طرح میرے ساری ذمہ داریاں پوری کرتی رہی ہے۔ اس نے میرے فرائض انجام دینے کے دوران ایک بات پر خاص توجہ دی تھی، وہ میں بتا چکا ہوں، یعنی حور بانو اور جسکانی پر زیادہ توجہ دیتی رہی تھی۔ بار بار فرصت ملتے ہی کبھی حور بانو کے پاس پہنچتی اور کبھی جسکانی کے پاس، اور دونوں کے دلوں اور دماغوں میں کچھ ایسی ہلکی پھلکی سی ہلچل مچاتی، کچھ ایسے میٹھے میٹھے سے تاثرات پیدا کرتی، جس کے نتیجے میں پہلے تو وہ پریشان ہو کر سوچتے رہے کہ یہ ان میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے، ان میں ایک دوسرے کو چاہنے کا شدید جذبہ کیوں پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ چیف کے حکم کے مطابق جب جسکانی حور بانو کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا تو دونوں کے لیے فرسٹ کلاس کا کمپارٹمنٹ ریزرو کرا دیا گیا تھا۔ سفر کے دوران جسکانی نے تنہائی میں موقع پاتے ہی، کیا تم نے بابر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ حور
بانو نے کن آنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ مجھ میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی ہے، میرے ارادے کبھی نہیں بدلتے، جب ایک بات کا ارادہ کر لیتی ہوں تو اس پر قائم رہتی ہوں، لیکن یہ دل کے معاملات کچھ سمجھ میں نہیں آتے۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، ذرا وضاحت سے بیان کرو۔ تم نے مجھ سے پوچھا میں بابر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس کا جواب ہے میں چاہتی تھی، لیکن بابر نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ایک سیلانی ہے، کبھی ایک جگہ نہیں رہتا، وقت کی طرح بہتا چلا جاتا ہے، اگر میں اس کی تمنا کروں گی تو ہمیشہ پچھتاتی رہوں گی۔ بابر واقعی صاف کو سچا اور کھرا آدمی ہے، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر لے آتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ بعض سچی باتیں دل کو زہر لگتی ہیں، بعض حالات میں دل چاہتا ہے کچھ دھوکہ دے۔ جب اس نے اپنے متعلق سچی بات کہہ دی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا رفتہ رفتہ میری طرف مائل ہو جائے گا، لیکن میں کئی بار اس کے ساتھ تنہا رہی، ہم بند کمرے میں رہے، میں اس کی موجودگی میں بے خطر سو گئی اور مجھے اس کی ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تو میں اس سے دور نہیں تھی اور اس کے بس میں تھی، مگر میں احمق ہوں، وہ اب تک دامن بچاتا آ رہا ہے اور میں اپنے آپ کو اس کی سمجھتی رہی ہوں۔ تم نے خود کو سہاگن کیسے سمجھ لیا؟ بس یوں ہی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے خواب دیکھا تھا یا بے خودی کا عالم تھا یا میں کسی اور شہر میں گرفتار تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں بابر کی دلہن بن گئی ہوں۔ جمال احمد جسکانی نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا مطلب ہے تم اسے اب بھی چاہتی ہو؟ میں اسے ساری زندگی چاہتی رہوں گی، مگر چاہنے کے انداز میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے اس سے محبت تھی، اب عقیدت ہے۔ یعنی تمہارے دل میں محبت سے کسی کو چاہنے کی گنجائش ہے؟ وہ چپ رہی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ جسکانی نے کہا، تم اس دنیا میں تنہا ہو، اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتی، ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور تم بھی ایک خطرے میں ہو۔ تمہیں ایک ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو قدم قدم پر تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں بڑی محبت سے اپنی دلہن بنا کر رکھے۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ابھی میں نے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، فیصلہ تو بابر کی موجودگی میں کیا تھا، جس فیصلے پر وہاں عمل نہ ہو سکا یہاں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر تم برا نہ مانو تو میں کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ میں تمہارے متعلق سوچنا نہیں چاہتا، مگر یہ دل بے ایمان ہے، میری بات نہیں مانتا، تمہاری ضد کر رہا ہے۔ یہ سن رہی تھی، وہ دل کی باتیں کہتا جا رہا تھا۔ یہی باتیں حور بانو کے دل میں بھی تھی۔ جب کبھی اس کے دل میں بابر کا خیال آتا تو رسونتی اس کے خیالات بدل دیتی تھی، اس کا دھیان بٹا دیتی تھی، پھر اسے جسکانی کی طرف مائل کر دیتی تھی۔ اسی طرح جمال احمد جسکانی اپنی موجودہ مصروفیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہتا اور محبت کی باتیں کم کرنا چاہتا تھا، مگر رسونتی اس کے دل اور دماغ کو محبت کے جذبوں سے بھر دیتی تھی۔ ایک بند کوٹری میں دھواں بھر جائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جسکانی کے دماغ میں محبت کا دھواں بھرتا جا رہا تھا اور وہ حور بانو کے سامنے ظاہر کرتا جاتا تھا۔ بیچارے وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے کس طرح ٹیلی پیتھی اپنا کام دکھاتی جا رہی ہے۔ میں رفتہ رفتہ شہر سے آزاد ہونے لگا، ترمیمی عمل کا اثر زائل ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر ڈی ڈی ٹی اور فینائل اور دواؤں کی ملی جلی بو میرے نتنوں تک پہنچنے لگی۔ میں اس دنیا کی آوازیں سننے لگا۔ مجھے بڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمام زخم جن کی ٹیسے محسوس نہیں کر رہا تھا اور ترمیمی عمل کے دوران بے حس ہو کر رہ گیا تھا، اب وہ زخم پھر تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگیں۔ وہ میرے سرہانے کھڑی کھڑکی کے پاس کھڑی اسپتال کے پچھلے حصے کو دیکھ رہی تھی۔ میری آواز سن کر فوراً پلٹ گئی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ آلہ بی بی تھی۔ میرے مسکراتے ہی سمجھ گئی کہ میں ترمیمی عمل کے اثر سے نکل آیا ہوں۔ پھر تو اسے پر لگ گئے۔ وہ میرے پاس ایسے آئی جیسے پھول پر بہار آتی ہے، اس کے بس میں نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے سامنے بکھیر دیتی۔ میں نے بڑی نقاہت سے کہا، میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ وہ چونک گئی، اسے اپنی جذباتی حماقتوں کا احساس ہوا۔ سب سے پہلے اس کا فرض تھا کہ ڈاکٹروں کو بلاتی، حالانکہ وہ بہت ہی ذہین، حاضر دماغ اور معاملہ فہم تھی۔ اس کے باوجود جذبات میں بہہ جانے کی حماقت ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے فوراً ہی ریموٹ کنٹرولر کو ہینڈل کیا۔ سامنے اسکرین پر ایک ڈاکٹر کا چیمبر نظر آ رہا تھا۔ وہاں 2 ڈاکٹر، ایک نرس اور 2 وردی میں ملبوس افراد نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آلہ بی بی نے آواز کے بٹن کو آن کرتے ہوئے کہا، ہیلو، میں آلہ بی بی مخاطب ہوں، مسٹر فرہاد ہوش میں آ گئے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اس نے ٹی وی کو آف کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وقت ہوا ہے؟ شام کے 5 بجے ہیں۔ شام کے یا صبح کے؟ وہ مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر بولی، تم 15 گھنٹے تک سوتے رہے ہو۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اشارہ
سر ہلا کر بولی، ذرا یاد کرو کیا رسونتی تمہارے خواب میں خیال میں آئی تھی؟ کیا اس نے تم پر ترمیمی عمل کیا تھا؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، دماغ پر زور ڈال کر سوچنے لگا۔ پھر یاد آیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا تھا، رسونتی آئی تھی اور میری رضامندی حاصل کرنے کے بعد ترمیمی عمل کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ معمول بن کر سوتے رہنے کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ میری یادداشت میں محفوظ نہیں تھا۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ آلا بی بی نے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ٹی وی کے اسکرین پر دیکھا۔ دروازے کے سامنے وہی 2 ڈاکٹر اور 2 مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھول دیا۔ وہ دونوں ڈاکٹر میرے بستر کے اطراف آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مسلح گارڈ کھڑا ہو گیا۔ آلا بی بی اس نرس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ مادام کمپیوٹر کسی کے دماغ میں پہنچ کر کوئی ایسی چال نہ چل سکے جس کی ہم توقع بھی نہ کرتے۔ ویسے وہ آنے والے تمام افراد گونگے بنے ہوئے تھے۔ میرا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو اور کمرے میں آنے والی ضروری افراد کو کم از کم 1 ہفتے کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا تھا۔ وہ 1 ہفتے تک گھر نہیں جا سکتے تھے، ہسپتال ہی میں رہنا تھا اور باری باری ڈیوٹی انجام دینا تھی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر کی ابھی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور میرے کیس کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی کوئی کسی مریض کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان تمام افراد کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ اپنے کمرے میں بند ہونے کے بعد بھی تنہائی میں ایک لفظ زبان سے ادا نہ کریں، ہر حال میں گونگے بنے رہیں۔ پہلے جو ڈاکٹر میرے زخموں کی مرہم پٹی کر گیا تھا، اس نے رپورٹ دی تھی 1 ہفتے کے اندر میرے زخم بھر جائیں گے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میرے کمرے میں آنے والے ڈاکٹروں اور دوسرے افراد کو 1 ہفتے تک کسی سے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی ضروری بات ہو تو وہ تحریر کے ذریعے تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ وہ دونوں ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہے تھے، ایک نبض ٹٹول رہا تھا، دوسرا زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ نرس کی مدد سے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ وہ ایسی دوا لگا رہا تھا جس سے آرام پہنچ رہا تھا۔ نبض ٹٹولنے والے ڈاکٹر نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دوسرے ڈاکٹر کی طرف بڑھایا۔ آلا بی بی نے بھی اسے پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، مسٹر فرہاد زخموں کی تکلیف سے پریشان ہے، انہیں تکلیف سے نجات دلانے کے لیے میں یہ انجیکشن منتخب کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس ڈاکٹر نے تجویز پیش کرنے والے ڈاکٹر سے اس انجیکشن کی شیشی لے کر دیکھی، اسے پڑھا، پھر واپس کرنے کے بعد اس کاغذ کے نیچے لکھ دیا، ہاں یہ انجیکشن دیا جا سکتا ہے۔ انجیکشن کی شیشی نرس کی طرف بڑھا دی گئی تاکہ وہ ایک سرنج تیار کرے۔ نرس اس میز کی طرف گئی جو ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس میز پر میری ڈریسنگ کے لیے دوائیں رکھی ہوئی تھی۔ باہر سے جو بھی دوا آتی تھی اسے اچھی طرح چیک کیا جاتا تھا۔ دونوں ڈاکٹروں سے تصدیق کرائی جاتی تھی کہ وہ دوائیں نقصان دہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ میرے کمرے میں لا کر اس میز پر رکھی جاتی تھی۔ وہیں انجیکشن دینے کے دوسرے سامان بھی رکھے ہوئے تھے۔ نرس وہاں پہنچ کر سرنج تیار کرنے لگی۔ اس نرس کو اپنے پیچھے آلا بی بی کی سرگوشی سنائی دی، یہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر پلٹ گئی، ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں تو میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں۔ آلا بی بی نے گھراتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنے منہ سے الفاظ کیوں ادا کیے جبکہ تمہیں سختی سے ممانعت کی گئی تھی؟ آپ نے مجبور کر دیا۔ کوئی مجبور کرے تو کیا اپنے فرض کو بھول جاؤ گی جبکہ تمہارا فرض تھا گونگی رہنا؟ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ تم نادم ہو، مگر یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو؟ تمہارے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، پہلے ہاتھ کانپ رہے تھے، اب زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔